السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ یہ کہانی ہے اللہ سے تجارت کی، شیخ عبدالولی کی اللہ سے انوکھی تجارت کی دلچسپ کہانی۔ رات کا سناٹا تھا، بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں ایک بوڑھا تاجر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی بھر کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ اس کی دکان پر بیش قیمت کپڑے، خوشبوئیں اور موتی رکھے ہوئے تھے، مگر وہ کسی گاہک کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ اس تاجر کا نام تھا شیخ عبدالولی۔ یہ بغداد کے ایک بہت مشہور اور ایماندار تاجر تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی نے حلال کمائی اور سچائی دیکھنی ہو تو ان کی دکان پر ایک بار ضرور آئے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ سردیوں کی رات میں جب بازار سونے کی مانند چمک رہے تھے، شیخ عبدالولی نے اپنی دکان کے دروازے کھول کر آواز لگائی کہ آج کی رات میں دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تجارت کروں گا۔ یہ سنتے ہی لوگ رک گئے اور حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نوجوان تاجر جو ہمیشہ نفع کی حرص میں رہتا تھا قریب آیا اور پوچھا، شیخ صاحب، یہ کیسی تجارت ہے جو آپ اللہ سے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ سے بھی تجارت کر سکتے ہیں؟ شیخ عبدالولی مسکرائے اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ بولے، ہاں بیٹے، اللہ کے ساتھ تجارت سب سے بڑی تجارت ہے اور اس میں نقصان کا کوئی خوف نہیں، مگر یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ نوجوان کی دلچسپی بڑھ گئی اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں، اور جھٹ سے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ارد گرد بھی لوگ جمع ہو گئے۔ سردیوں کی رات تھی اور ہلکی ہلکی شبنم زمین پر گر رہی تھی، اور بغداد کی اس گلی میں ایسی بات ہونے جا رہی تھی جو شاید ہمیشہ یاد رکھی جاتی۔ شیخ عبدالولی نے اپنی چھڑی زمین پر رکھی اور گہرا سانس لیا اور بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو ایک بار اسے سمجھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بغداد کی اس گلی میں چاندنی ہلکے ہلکے اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ شیخ عبدالولی نے چمکتی آنکھوں سے مجمع کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے۔ لوگ ہمتن گوش ہو گئے اور بہت غور سے شیخ عبدالولی کی بات سننے لگے، اور ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب کیا ہے۔ نوجوان تاجر جو ہمیشہ منافع کی حرص میں رہتا تھا بے چینی سے بولا، شیخ صاحب، ہمیں یہ بھی راز بتائیے کہ اللہ سے تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ خیرات دینا یا زیادہ عبادت کرنا یا کچھ اور؟ شیخ عبدالولی ہلکے سے مسکرائے اور بولے، بیٹے، اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو نفع سمجھے اور دنیا کے منافع کو سامنے رکھے، اور اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرے، اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ سن کر مجمع میں سے ایک بوڑھے شخص نے سر ہلایا اور بولا، شیخ صاحب، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ کرنا اور خیرات دینا اچھی بات ہے، مگر یہ تجارت کیسے ہوئی؟ یہ سن کر شیخ صاحب نے اپنی چھڑی ہلکی سے زمین پر مار کر کہا، بیٹے، میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے سنایا تھا اور جس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ واقعہ بغداد کے ایک مالدار سوداگر کا ہے۔
جس کی دولت کا کوئی شمار نہیں تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ لوگ مزید قریب ہو کر سننے لگے۔ جیسے ہی شیخ عبدالولی نے قصہ شروع کیا اور سب لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ یہ قصہ تقریباً 50 سال پرانا ہے۔ عبداللہ بن نعمان بغداد کے ایک مشہور تاجر تھے۔ ان کی تجارت حریر، خوشبوئیں، قیمتی پتھر اور بہترین مصالحوں پر مشتمل تھی۔ ان کے گودام ہمیشہ سامان سے بھرے رہتے تھے اور ان کے قافلے روزانہ بغداد کی گلیوں سے گزرتے تھے۔ ان کے محل نما مکان کے دروازے پر ہر وقت لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی، مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن نعمان اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک غریب مسافر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جوتے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور چہرہ دھوپ کی شدت سے جلا ہوا تھا۔ اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور کہا، اے بغداد کے عظیم تاجر، میں مسافر ہوں اور میرا سامان راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ واپسی کا کرایہ۔ اگر آپ مجھے کچھ قرض دے دیں تو اللہ آپ کو بے حساب دے گا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بن نعمان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ایسے لوگوں سے اکثر ملنا پسند نہیں کرتا تھا جو اس کے پاس مدد مانگنے آتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ دھوکے باز بھی ہوتے ہیں جو محض پیسے بٹورنے آتے ہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مسافر، تم نے کہا کہ اللہ مجھے اجر دے گا، کیا اللہ میرا نقصان پورا کر دے گا؟ میں اپنی تجارت میں نقصان نہیں کر سکتا۔ مسافر کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ چپ چاپ سر جھکا کر جانے لگا۔ مگر وہ ابھی دکان کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص اندر آیا جو بہت شاندار لباس میں تھا اور بہت امیر لگ رہا تھا۔ وہ بغداد کے ایک اور بڑے تاجر یوسف بھائی تھے۔ وہ عبداللہ بن نعمان کے ہم پلہ تھے اور یوسف بھائی نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ وہ مسافر کے قریب آئے اور بولے، اے مسافر، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے قرض دوں گا اور نہ ہی تم اسے لوٹانے کی فکر کرنا۔ یہ سن کر مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعائیں دینی شروع کر دی اور کہا، اے بغداد کے تاجر، اللہ تمہیں وہ دولت دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تمہاری تجارت میں ایسی برکت ڈالے جو کسی نے نہ دیکھی ہو۔ یوسف بھائی نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں نہیں دیا بلکہ اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ جملہ سنتے ہی عبداللہ بن نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیسی تجارت ہے جو بغیر نفع اور نقصان کے کی جاتی ہے۔ مگر اگلے چند دنوں میں جو کچھ بھی ہوا اس نے عبداللہ بن نعمان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہوا یوں کہ بغداد کی گلیوں میں گرم ہوا چل رہی تھی، مگر عبداللہ بن نعمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر رہی تھی۔ وہ اپنی دکان کے دروازے پر کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ یوسف بھائی کا جملہ کہ میں نے اللہ سے تجارت کی ہے بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی اللہ کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے؟ کیا واقعی جو کسی کو بغیر نفع کے دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے؟ مگر اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ ایک تاجر تھا اور ہمیشہ نفع نقصان کو سوچنے والا تھا۔ وہ کسی بھی چیز کو جانچے اور پرکھے بغیر نہیں مان سکتا تھا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا
تو عبداللہ بن نعمان اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ دکان پر خریداروں کی قطار لگی ہوئی تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اچانک ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا اور چیخنے لگا، عبداللہ بن نعمان، جلدی آؤ، تمہارے قافلے کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن نعمان کا دل دھڑک اٹھا اور وہ قاصد کے ساتھ بھاگتے ہوئے شہر کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عبداللہ کے پیروں کی زمین نکل گئی۔ اس کا قیمتی تجارتی قافلہ جو قاہرہ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں لٹیروں نے لوٹ لیا تھا۔ قافلے کے سارے اونٹ، سارا مال اور تمام خزانے لٹیروں کے ہاتھ میں جا چکے تھے۔ قافلے کے آدمیوں نے رو رو کر بتایا کہ کس طرح اچانک ڈاکوؤں نے راستہ روک لیا اور ہم سب پر حملہ کر دیا اور سب کچھ لے گئے۔ عبداللہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور زور سے چلایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ یہ خبر سارے بغداد میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ عبداللہ بن نعمان جو ہمیشہ منافع کماتا تھا، اب دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اسی شام وہ مایوس ہو کر اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ یوسف بھائی تھے۔ وہ آہستہ سے مسکرائے اور بولے، اے عبداللہ، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ عبداللہ نے بے بسی سے کہا، میرا سب کچھ لٹ گیا اور میں برباد ہو گیا۔ میں ہمیشہ دنیا کی بہترین تجارت کرتا تھا، مگر اب میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ یوسف بھائی نے نرمی سے کہا، عبداللہ، تمہیں یاد ہے جب میں نے ایک مسافر کی مدد کی تھی تو تم نے میرا مذاق اڑایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے۔ تو عبداللہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ یوسف بھائی نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں سونے کے دینار تھے۔ یہ تھیلی عبداللہ کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، یہ لو عبداللہ، یہ وہ رقم ہے جو میں نے اس مسافر کو دی تھی۔ آج اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا بڑھا کر دیا ہے اور میرا قافلہ کامیابی سے منزل پر پہنچ گیا اور میرا مال دگنے داموں میں بکا ہے۔ اللہ نے مجھے کبھی نقصان نہیں ہونے دیا، بلکہ میری نیکی کا بدلہ ہمیشہ مجھے بڑھا کر دیا ہے۔ عبداللہ نے حیرت سے اس تھیلی کو دیکھا اور کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، یوسف بھائی، آج مجھے سمجھ آ گیا کہ اصل تجارت صرف دنیا کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اصل تجارت اللہ سے ہوتی ہے، اور یہی اصل تجارت ہے جو اللہ سے ہوتی ہے۔ جو اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہی عبداللہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر عبداللہ بن نعمان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بغداد کی سنسان گلیوں میں چل رہا تھا اور اس کا دل بے چین تھا اور دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اللہ سے تجارت، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ سب کچھ کھو کر دوبارہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور کیا جو کچھ یوسف بھائی نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ اور اس رات وہ اپنے کمرے میں جا کر سجدے میں گر گیا۔ آنسو اس کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ اس نے آج تک اللہ سے مانگا تو بہت کچھ تھا، مگر کبھی اللہ کے لیے دیا کچھ نہیں تھا۔ آج وہ پہلی بار اللہ کے سامنے خالی ہاتھ تھا، اور وہ اپنی دولت، طاقت اور غرور سب کچھ کھو چکا تھا۔
اس نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، اے اللہ، میں تیرے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی باقی زندگی تجھ پر بھروسہ کر کے گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے سیدھا اور سچا راستہ دکھا دے۔ اگلی صبح اس نے اپنا پرانا حساب کتاب دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ دوبارہ امیر ہونے کے لیے ایک نئی شروعات کرنی ہوگی، مگر اس بار وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ بازار میں پہنچ کر اس نے ایک پرانی دکان خرید لی جو ایک غریب بیوہ کی ملکیت تھی اور وہ اسے بیچنے پر مجبور تھی۔ عبداللہ نے اسے قیمت سے زیادہ پیسے دیے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کے نام پر ہے اور مجھے اس میں کوئی کمی قبول نہیں۔ بازار میں یہ بات تیزی سے پھیل گئی کہ عبداللہ بن نعمان، جو کل تک نفع کے پیچھے بھاگتا تھا، آج اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کچھ لوگ حیران ہوئے، لیکن یوسف بھائی مسکرا رہے تھے اور وہ جانتا تھا کہ عبداللہ اب سچائی کی راہ پر آ چکا ہے۔ عبداللہ نے تجارت کا ایک نیا اصول بنایا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور ہر دن اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ پہلے پہلے اسے لگا کہ وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، مگر کچھ ہی دنوں بعد حالات بدلنے لگے اور ایک دن ایک قافلہ آیا جو دور دراز سے تجارت کے لیے آیا تھا۔ وہ پہلے کسی اور دکان پر جانا چاہتے تھے، مگر لوگوں نے ان سے کہا، اگر سچائی اور برکت چاہتے ہو تو عبداللہ بن نعمان کی دکان پر جاؤ۔ یہ قافلہ عبداللہ کی دکان پر آیا اور اس سے بڑا سودا کیا۔ عبداللہ نے ایمانداری سے نفع کمایا اور اسی دن کچھ یتیم بچوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب رات کو اس نے حساب لگایا تو حیران رہ گیا، جتنا اس نے یتیم بچوں پر خرچ کیا تھا اللہ نے اسی دن اسے کئی گنا زیادہ واپس دے دیا تھا۔ یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔ اس نے اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی اور اللہ نے اسے ایسا نفع دیا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو۔ دن گزرتے گئے، عبداللہ کے مال میں برکت آنے لگی اور اس کی تجارت پھیلنے لگی، مگر اس بار وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ضرور اللہ کے راستے میں دیتا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ کیسے بغیر لالچ کے اتنا کما رہا ہے، مگر عبداللہ جان چکا تھا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے ہیں، اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب آپ میں سے کون کون اللہ کے ساتھ تجارت کرنی شروع کرے گا؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دو، آج سے، ابھی سے اور اسی وقت سے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتانا۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور شاید کوئی اس راستے پہ چل پڑے تو میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔